اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سارے نبی اللہ محشر کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر سارے نبی یہ کہیں گے اللہم سلم رب نفسی رب نفسی، اپنی جان کا سوال کریں گے. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری جان بچا دے. لیکن تیرا نبی وہ نبی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دے دے گا کہ نبی مانگ جو کچھ مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا. اللہ کی قسم اللہ کا نبی محمد رسول اللہ اپنی جان کے بارے میں سوال نہیں کہے گا. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے رب امتی رب امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور یا اللہ میری امت. اور بلے پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب بندہ پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیتیں کی جانے، اتنی وصیتیں کی جانے، اتنے اس کے حقوق بتائے گئے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ پڑوسی کا حق وراثت کے اندر نہ کہیں رکھ دیا جائے. لیکن ہم اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، ساتھ میں رہنے والوں کو ان چیزوں سے تنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ڈیک لگا رکھے ہیں، بڑے بڑے گانے بجاتے ہیں، اور اتنے فوش قسم کے کلمات ہوتے ہیں کہ اس کی بہنیں بھی گھر کے اندر ہوتی ہیں، اس کی ماں بھی گھر کے اندر ہوتی ہے. کتنا بے غیرت ہے وہ، پھر بھی وہ کیسے لگا کے الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم اجرا كريما. عزیز ساتھیو، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا، اور جس بندے کو پیدا کیا اس کے ساتھ پیار کرنے والی اور محبت کرنے والی ہستیوں کو وجود پہلے بخشے.
بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے پاس بچے کے پاس پیار کرنے والی ہستیاں موجود ہوتی ہیں، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے دیگر عزیز و اقارب. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی بچے کو پیدا کیا تو اس بچے کے پاس اس کے ساتھ محبت کرنے والی ہستیاں موجود ہیں. ماں اپنے بچے کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، بہنیں اپنے بچے اپنے بھائی کا بڑا خیال رکھتی ہیں. لیکن دنیا کے اندر کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی کو یہ بات بتائے کہ جب میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں، تجھ سے روٹھ جاؤں تو میرے منانے کا طریقہ یہ ہے، اس طریقہ سے مجھے منانے کی کوشش کرے گا تو میں مان جاؤں گا. ماں بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، لیکن کوئی بھی ماں ایسی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو اپنے بچے کو یہ بات بتائے کہ جب میں تیرے اوپر غصے ہو جاؤں یا تو مجھے ناراض کر دے تو اس طریقے سے مجھے منانے کی کوشش کرے گا تو میں مان جاؤں گی. کہ جائے کہ اس کی ماں نہیں بات بتائے کہ اس کا باپ ممکن ہے بتا دے کہ ماں تیری اس طریقے سے مانتی ہے، یا اس کی بہن اس کو بتا دے کہ ماما اس طریقے سے مانتی ہے، خود ماں اس کو یہ بات نہیں بتائے گی کہ اس طریقے سے مجھے منانے کی کوشش کرے گا تو میں مان جاؤں گا. اس طرح بات ہے، اس طرح بات سمجھ میں آ رہی میری؟ باپ بھی اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں بتاتا، قربان جاؤں اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر، کہ وہ رب کائنات کہتا ہے کہ میرے بندے جب تو گناہ کر کے مجھے ناراض کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے اندر گناہ لے کر آتا ہے، بدیاں کرتا ہے، جرم کرتا ہے، جب تیرے پلڑے میں گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں تو آ میرے دربار کے اندر آ کر مجھے پکار، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ کس نے بات بتائی؟ اللہ رب العزت نے. اللہ تعالی ہماری ماں سے ہمارے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے، باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے. جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب، گہرے دوست، جان نچھاور کرنے والے، ان ساروں کی محبتوں کے اوپر اللہ رب العزت کی محبت جو ہے غالب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے. وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے کے اندر گئے ہوئے تھے تو پڑاؤ کیا کہیں، تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا. تو وہ عورت پھرتی کسی خیمے، کبھی کسی خیمے کے اندر گھستی ہے، کبھی کسی خیمے کے اندر گھستی ہے اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے. تو جب اس کا بچہ اس کو مل جاتا ہے نا تو اپنے بچے کو چومتی ہے، ماتھا چومتی ہے، اس کے ہاتھ چومتی ہے، اس کا منہ چومتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت ہے. ایسی اگر 70 مائیں بھی ہوں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندے کے ساتھ زیادہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. دنیا کے اندر ہم کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی کسی کا عزیز بڑا اس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر وہ جو بھی مجلس لگتی ہے نا ان کے عزیز و اقارب کی، تو اس کے اندر بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھیا نے میری بڑی خدمت کی ہے. بابا تو میرے فوت ہو گئے تھے لیکن بھیا نے مجھے زندگی کے کسی شعبے کے اندر بھی نیچا نہیں دیکھنے دیا. میری بہن نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا ہے. یعنی ہر مجلس کے اندر اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ محبت کتنی کرتا ہے آپ کو واللہ اس کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا ہر مجلس کے اندر ذکر کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس بات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ اذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کسی آیت کو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کرے تو جو لوگ
اپنے آپ کو ایماندار مومن مسلمان کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے کانوں کو چوکنا کر لیں، ہوشیار ہو کے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بات کرنی شروع کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پکی بات ہے اس آیت کے اندر یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا اور یا کسی کام سے منع کرے گا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس آیت کو، جو آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اس کو بڑی دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ اس آیت کو سنیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کا بڑا عظیم کوئی حکم ہوا کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک سارا بڑا عظیم ہے، لیکن ایسی آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں بڑی عظیم آیتیں ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے، واللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے کہہ کے مخاطب کیا۔ ہر بندہ یہ بات جانتا ہے، ہم جو تھوڑا بہت زبانی کلامی یا عملی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ایمان کو قبول کیا۔ یہ بھی تو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو، کیا کرو؟ اذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یا اللہ تیرا کتنا ذکر کریں؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ تو یا اللہ اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی دنیا کا کام کاج کرتے ہیں، کوئی رنگ کا کام کرتا ہے تو اس کو رات مغرب کے وقت میں اس کی دہاڑی برابر ہوگی تو اس کو پیسے ملیں گے، کوئی ٹائلوں کا کام کرتا ہے، جو بھی کوئی کام کرتا ہے، جو کام کرنے کے عوض اس کو مزدوری ملتی ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی زبان کے اوپر تیرا ذکر کریں گے، ہر مجلس کے اندر تیرے تذکرے کریں گے، تیرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کام کرنے سے بندے کو مزدوری ملنی چاہیے نا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے، هو الذی یصلی، وہ اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا یہ عظیم کام ہے جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ایسے بندوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، بے شمار انبیاء کا ذکر کیا، لیکن کسی کے لیے یہ بات تو نہیں ارشاد فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ کس کے لیے بات ارشاد فرمائی؟ امام کائنات کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو پوری کائنات کا سردار ہے، جس نے اپنی زبان سے یہ بات کہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا، بکری کی اگلی دستی بازو جو پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دستی کو پکڑ کے نوچ کر کھانے لگے، تو یہ بات ساتھ میں ارشاد فرمائی انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نبی جس کے بارے میں یہ میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جو امام کائنات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور پورے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جب محشر کا میدان لگے گا نا قیامت کا دن، تو لوگوں کا جب حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوگا تو لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے، بڑی تکلیف کے اندر ہوں گے، تو سارے لوگ مل کر نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ بابا جان آپ ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کے سامنے کیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کیجئے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔
اور یہ یاد رکھیے کہ محشر کے میدان کے اندر اتنی زیادہ سختی ہوگی، اتنی زیادہ سختی ہوگی کہ حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بندے یہ چاہیں گے کہ یہ سختی ختم ہو جائے، ہمیں جہنم کے اندر بھیج دیا جائے، ہمیں وہ منظور ہے، یہ ہماری سختی چل جائے گی، یہ سختی ہمارے اوپر محشر کے میدان کے اندر۔ یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جہنم آگے اور زیادہ سخت ہے، اس سختی کو اتنا زیادہ محسوس کریں گے بندے، تو اس سختی کو دیکھ کر سارے لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام آگے سے ادھر پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تو مجھ سے بھول ہوگی، غلطی ہوگی، میں اپنی غلطی سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اتنے آج غصے کے اندر ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اتنے غصے کے اندر ہوئے اور نہ بعد میں ہوں گے، میں تو یہ جرت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کوئی بات کر سکوں، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، آپ ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ سارے جمع ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے رسول زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبدن شکورا کا لفظ دیا، لقب دیا ہے، ان لفظوں سے پکارا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے۔ دیکھتے نہیں آپ کے محشر کے میدان کے اندر کتنی سختی ہے اور کتنی تکلیف سے ہم دو چار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری بات رکھیے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس کی اجازت نہیں تھی مجھے، جس کا پتہ نہیں تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس غلطی جو اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا تھا اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غصے کے اندر ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی جرت نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا کرو، ابراہیم کے پاس جب جائیں گے نا تو ابراہیم علیہ السلام بھی آگے سے ادھر پیش کریں گے کہ مجھ سے 3 موقعوں کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے، تو میں اپنے ان جھوٹوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنے سے عاجز ہوں۔ اب ان جھوٹوں کی جو بات ہے نا، بڑے لوگ انکار کرتے ہیں، امام بخاری کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ابراہیم کو کہتا ہے کہ ہمارا سچا نبی ہے۔ امام بخاری نے اپنی حدیث کتاب کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے 3 موقع کے اوپر جھوٹ بولا گیا، اور واقعی آپ کو پتہ ہے کہ کن موقعوں کے اوپر جھوٹ بولنا اسلام کے اندر جائز ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جب پوری قوم، ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم جب میلے کے اندر جا رہی تھی تو ابراہیم کو کہا تھا نا چلو ہمارے ساتھ میلے کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، اور قرآن کی یہ آیت ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور جب بتوں کو توڑ دیا تھا، سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، تو جب قوم نے آ کر واپس پوچھی یہ بات کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے، ہمارے الہوں کو کس نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بل فعل کبیرہم، میں نے نہیں ان کو توڑا، بلکہ فعل کیا ہے کبیرہم، ان کے بڑے نے، یعنی جو کلہاڑا بڑے بت کے کندھے کے اوپر لٹکایا تھا، کہا کہ اس نے توڑے ہیں، میں نے نہیں توڑے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، بل فعل کبیرہم، یہ بھی جھوٹ ہوا۔ کس نے توڑے تھے؟ کس نے توڑے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے نا۔ اس کے بعد جب سارا اپنی بیوی کو لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس نے کیا کہا تھا؟ مصر کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور کیا کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ جب بہن کہہ دیں گے تو پھر وہ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ عورتوں کو پکڑتا نہیں تھا۔ تو اس بات کو امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور واللہ میں نے اپنی زبان اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، لوگ امام بخاری کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے اس نے بات لکھ دی، قرآن کے خلاف بات لکھ دی۔ اور اللہ کے بندو، ہماری سمجھ کے اندر یہ بات نہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن کسی محدثین کے اوپر، کسی محدث کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے جنہوں نے اتنی محنت کر کے کوشش کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان ہم تک پہنچائے ہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور خود اس کو کسی بات پتہ نہیں، واللہ العظیم اس بندے کو وضو کرنے کا نہیں پتہ، اور ایسے لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، تو سارے بندے جمع ہو کر نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ بات کو غور سے سنیے گا تاکہ پھر بات سمجھ میں آئے گی۔
موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب بندے جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے بندے جا کے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری بات کیجیے۔ اب دیکھتے نہیں کتنی تکلیف سے ہم دو چار ہیں محشر کے میدان کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے بے قصور ایک بندے کو مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو یاد ہے، دو بندوں کے اندر جھگڑا ہو گیا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ تو کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جرأت نہیں کرتا کہ ان کے سامنے جا کر کوئی بات کروں، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر پیش کر دیں گے۔ جب موسیٰ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ایسا کرو، میں نہیں جا سکتا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، وہ اپنا کوئی عذر تو پیش نہیں کریں گے لیکن انکار کر دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے شدید غصے کے اندر ہے، اور ایسے غصے کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے کبھی آئے نہیں ہو، نہ بعد میں آئیں گے۔ آپ ایسا کرو کہ سرور کائنات کے پاس جاؤ، امام کائنات کے پاس جاؤ، وہ آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیں گے۔ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ امام کائنات محشر کے میدان کے اندر سارے انبیاء کی جہاں بس ہو جائے گی، نبی علیہ السلام ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ میرے پاس جمع ہو کر آ جائیں گے، مجھ سے یہ بات کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کیجیے ہماری سفارش کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر تسبیحات کی کلمات کو الہام کرے گا، جو اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں ہے آج دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر الہام کرے گا تسبیحات کے کلمات کو، میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے، کیا بات کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، جو مانگتے ہو آپ کو عطا کیا جائے گا، مانگیے جو مانگیے۔ اللہ اکبر، سارے نبی اللہ محشر کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر سارے نبی یہ کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم رب نفسی رب نفسی، اپنی جان کا سوال کریں گے۔ عیسیٰ ابن المریم کہیں گے کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری جان بچا دے، لیکن تیرا نبی وہ نبی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دے دے گا کہ نبی مانگ جو کچھ مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا، اللہ کی قسم اللہ کا نبی محمد رسول اللہ اپنی جان کے بارے میں سوال نہیں کہے گا۔ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے رب امتی رب امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور یا اللہ میری امت۔ اور ایک حدیث کے اندر میں نے یہ بات پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی سفارش کروں گا، کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے کہ میں جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کی سفارش کروں گا؟ میں اپنی امت کے گناہگار لوگوں کی سفارش کروں گا، جو بندے میری امت کے گناہگار ہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن ان سے غلطیاں کوتاہیاں گناہگار ہیں، ان کے بارے میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں جب جہنم کے اوپر پل کو رکھا جائے گا، پل صراط کو رکھا جائے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتا ہے کہ میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کرنا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم۔ یہ امام کائنات ہے، پوری کائنات کا سردار۔ یہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلی یصلی کے لفظ استعمال کیے، اور ایسے بندے ایسے مومنین جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، او والذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اپنے نبی کے لیے بھی کیا کہا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں، یعنی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور واللہ ایسے بندے جو خلوص کے ساتھ جن کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے، ان کے لیے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت ان کے اوپر نازل کرتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک صحابی کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔
کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خواب کے اندر ایک صحابی کے اوپر رحمتیں نازل کر رہا ہے. کیسا سین ہوگا, کیسا منظر ہوگا, واللہ عالم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ وہ لفظ نہیں پڑھے, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایسے بندوں کے اوپر رحمتیں, اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہیں. یعنی یہ بات پکی ہے, جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کسی کی سیلری 50,000 ریال بھی ہونا, واللہ پھر بھی گھر کے اندر نحوست, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی, پریشانیاں, بیماریاں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں, بالکل پریشان حالت کے اندر. وجہ کیا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سے قرآن کی آواز نہیں اٹھتی, کہ اس کے گلی کے اندر جب لوگ گزرتے ہیں اس کا گھر کا باہر کا دروازہ کھلا ہے تو لوگوں کو کس چیز کی آوازیں آتی ہیں, گانوں کی آوازیں آتی ہیں. اتنے بڑے ڈیک رکھے ہیں, واللہ ساتھ کے پڑوسی بھی اس کے ساتھ کے ارد گرد کے 10 گھر بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا بیڑا گرک کر. اور واللہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جب بندہ پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیتیں کی جائیں, اتنی وصیتیں کی جائیں, اتنے اس کے حقوق بتائے گئے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ پڑوسی کا حق وراثت کے اندر نہ کہیں رکھ دیا جائے. لیکن ہم اپنے پڑوسیوں کو, ہمسایوں کو, ساتھ میں رہنے والوں کو ان چیزوں سے تنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ڈیک لگا رکھے ہیں, بڑے بڑے گانے بجاتے ہیں اور اتنے فوش قسم کے کلمات ہوتے ہیں کہ اس کی بہنیں بھی گھر کے اندر ہوتی ہیں, اس کی ماں بھی گھر کے اندر ہوتی ہے, کتنا بے غیرت ہے وہ, پھر بھی وہ کیسے لگا کے. اگر اس کے گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آئے, صبح پڑھنے شروع کر دے, اس کا قاری, اگر اس کے پاس کیسٹ بھی خود نہیں پڑھ سکتا تو کیسٹ اس کے پاس ہے, ٹیپ کے اندر لگا دے, ٹیپ کے اندر تلاوت یہ کرنی شروع کر دے, قاری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. واللہ اگر اس طرح کی تلاوت کرنی شروع کر دے تو آس پاس کے لوگ بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے دعائیں کریں, کتنا بہترین آدمی, اس کے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. بات ہے کہ نہیں؟ اور اگر ایسا بندہ واللہ مر جاتا ہے نا, جو بندہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے, اللہ کا تعالیٰ کہتا ہے نہ اس کے اوپر زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے, اور جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیے کوئی نہیں روتے کہ یہ بندہ مر گیا دنیا کے اندر سے, یہ اٹھ کے چلا گیا. جو بندہ آپ کو پتا ہے کہ دیندار ہوتا ہے, نیکوکار ہوتا ہے, جب وہ دنیا سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو زمین کے نیچے اس کے اوپر بیٹھا رہتا تھا, واللہ وہ زمین کا حصہ ٹکڑا بھی روتا ہے کہ ایسا بندہ جو میرے اوپر سجدے کیا کرتا تھا آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں. اور یہ بندہ جو گناہگار ہے اور غلطیاں کرتا ہے تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, کہ ایسے بندے کے اوپر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان کو روتا. اللہ اکبر. تو ہمیں کیا کرنا ہے, جو ساری باتیں میں نے گھما پھرا کے آگے پیچھے سے کی, کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے گا. میں نے آپ کے سامنے مسترد حاکم کی وہ روایت رکھی کہ ایک صحابی نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ صحابی کے اوپر جو ہے رحمتیں نازل کر رہا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اللہ تعالیٰ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے گا. اب بندہ دیندار نہیں ہے نا, اس کو بات سمجھانا, یار ایسا کیا کر, اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت کے تیرے اوپر بڑے احسان ہیں, دیکھنا تجھے کتنا بہترین خوبصورت وجود بخشا ہے, تیرے ہاتھ کان ناک وغیرہ تیرے رخسار کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا, کتنا بہترین جسم تیرا چوڑا. تو ایسا کیا کر, جب اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں تو بھی مسجد کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کر, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کر, نماز پڑھا کر. تو یہ کہتا ہے مولوی صاحب پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, آگے سے بات کرتا ہے پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اتنا بھی سخت نہیں ہے جتنا آپ ڈراتے رہتے نا ہمیں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا, اتنا سخت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنا آپ ڈراتے رہتے ہمیں. تو یہ بندہ کیا جہالت کے اندر ڈوبا ہوا, جہالت کے اندر ہے نا, کوئی بھی دین کی بات اس کو سمجھاؤ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھئی اپنی عورتوں کو بازار کے اندر ننگے منہ نہ بھیجو. یہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا رواج نہیں ہے, ہمارے گاؤں کے اندر عورتیں برقع نہیں پہنتی, جب گھر سے یہ میری عورت باہر نکلے گی تو لوگ کیا کہیں گے,
یہ کہاں سے کالا ٹینٹ اوڑھ کے آ گئی, یہ کیسی باتیں طرح طرح کے لوگ تانے کسیں گے. میں ہمارے علاقے کے اندر رواج نہیں ہے کہ عورت گھر سے برقع پہن کے باہر نکلے. یہ بات مجھے تسلیم نہیں ہے, میں نہیں یہ بات مانتا. تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات کس کی سمجھا رہا ہے, تجھے بات کس کی بتا رہا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا نا تو اس کو دین کی ایسی باتیں سمجھائی جائیں گی نا, تو پھر یہ جہالت کے اندر نہیں رہے گا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی ہدایت کی طرف لے کر جائے گا, اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے گا. اگر اس کو کوئی سمجھائے گا بات تو اس کی وہ اس کے دیندار بندے کی, مولوی کی بات اس کے دل کے اندر پیوست ہوگی کہ یہ بات مجھے جو سمجھا رہا ہے یہ کس کی بات ہے, اپنی طرف سے بات نہیں سمجھا رہا, یہ رب کائنات کی بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اور واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا عورتیں یہ بات کہتی ہوئی کہ پردہ دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دل کے اندر پردہ ہونا ٹھیک ہے, پتہ ہے مجھے, میں نے کیا اچھے برے کے بارے میں جانتی ہوں اچھی طرح سے, کیا کرنا ہے مجھے. ایسے ہی ٹینٹ کالا اوڑھ کے اوپر سے بازاروں کے اندر نظر نہیں آتا, کیسے چلوں گی میں. اچھا اس سے بندہ پوچھے تیرا دل زیادہ صاف ہے یا صحابیات کا دل زیادہ پاک اور صاف تھا, امہات المومنین کا زیادہ دل پاک اور صاف تھا, کس کا دل زیادہ پاک اور صاف ہے, اور تو اپنے دل کی باتیں کرتی ہے. واللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربان جب انصار کی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے, جب یہ پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو ساری رات مدینے کے گھروں کے اندر چراغ جلتے رہے, ساری رات عورتیں بیٹھ کے اپنی اوڑھنیاں سیتی رہیں, کپڑے ٹاکے ان کے پاس کپڑے موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ان کے پاس موجود نہیں تھی مسلمان جتنی تیرے پاس آج وافر مقدار کے اندر کپڑا موجود ہے, اتنے ان کے پاس کپڑے بھی موجود نہیں تھے. ٹاکیاں ادھر ادھر سے پکڑ کے جوڑ جاڑ کے ساری رات سیتی رہی, اور جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں مسجد کے اندر تو واللہ ساری نے پردے کیے ہوئے تھے. یہ مسلمان ہے, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. آج کسی کو دین کی بات سمجھاؤ واللہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے دور رکھتا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اپنی زبان سے, کہے گا سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, یہ جس جہالت کے اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے نا, اس کو نکال کے ہم روشنی کی طرف, ہدایت کی طرف, اسلام کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے. یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے. پہلا فائدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا, اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی, اپنے دین کی ہدایت دے دے گا. اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی سنی ہوگی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین, کہ جو بندہ, جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا کوئی معاملہ کر لے, خیر کا کوئی ارادہ کر لے, مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے, یُفَقِّهُ فِی الدِّین, اس کو دین کے اندر میچور بنا دیتا ہے, دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس کوئی مال و متاع موجود ہے نا, اس کے پاس اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس اچھا گھر ہے, ٹھیک ہے, اس کے بیٹے ہیں حاضر باش رہنے والے, تو یہ بندے سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی خوشحال زندگی ہے اور یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام ہیں. یہی بات ہے, اس طرح بات ہے. اور واللہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو. اور لیکن جو وہ بندہ جو اللہ کے دین کے اوپر پابند ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنے والا ہے, تو اللہ کے دین کی اس کو سمجھ ہے, تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رحمت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین کی ہدایت دی ہے. یہ پکی بات, اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ خالی اس کے پاس علم آ گیا, علم کا تو یہ سمندر ہے, لیکن اس کو کہے بندہ کہ فجر کی نماز پڑھ لے اٹھ کے, تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے, سورج نکلنے سے پہلے نماز تو ہو جاتی ہے نا, سورج نکلنے سے پہلے نماز ہو جاتی ہے نا, جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھی تو پھر کیا بات ہے نا بندے, کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز تو ہو ہی جائے گی نا, ٹائم ہے نماز, بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں گا, گھر کے اندر نماز پڑھ لوں گا, گھر کے اندر نماز پڑھ لوں گا, مسجد کے اندر نہیں جاتا کر کے.
نماز پڑھنے کے لیے فجر کے وقت بڑی سستی ہوتی ہے بندے کو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں, عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, نوافل پڑھنے کے لیے, تو نیند کا غلبہ ہوا کرتا تھا. کتنی دیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے, نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے. واقعی یعنی نیند کا غلبہ بندے کے اوپر ہوتا ہے. اب اس کے اوپر نیند کا غلبہ 7 بجے نہیں آتا, یہ اٹھتا ہے ضرور کام کرنے کے. اور اگر اس کا یہ بھی ارادہ ہونا کہ میں نے فجر کی نماز اس کے بعد مسجد کے اندر جا کر امام کے پیچھے پڑھنی ہے, پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بھی انعام بتایا جو پہلی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صفوف المتقدمہ, کہ ایسے بندے جو پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, پہلی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا ہے درود پڑھتے ہیں. کون سے بندے؟ علی صفوف المتقدمہ, جو پہلی صف کے اندر جو کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسا بندہ کہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا گھر مسجد سے دور ہے, میں اپنی نماز گھر کے اندر ہی پڑھ لوں گا, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ اپنی طرف سے تیوے لگا, اپنی طرف سے تعبیلیں پیش کر آیا تھا نا صحابی ایک, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر دور ہیں, بنو سلیم کے شاید آدمی تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد نبی سے دور ہے, ہمیں بڑا چل کہنا پڑتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبی کے قریب جگہ خرید لیں, یہی گھر بنائیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہ بات نہیں چاہتے کہ آپ کے ایک ایک اٹھنے والے قدم کے اوپر آپ کو نیکی دی جائے, آپ کے گناہ مٹائے جائیں. جتنے قدم زیادہ چل کے بندہ مسجد کی طرف آئے گا واللہ اتنے ہی اس کے لیے باعث اجر اور باعث خیر ہے, برکت. لیکن ہم اس وجہ سے نہیں اٹھتے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے, میں نہیں جا سکتا مسجد کے اندر, چونکہ چنانچہ یہ وہ اس طرح کی دلیلیں پیش کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنا فائدہ ہو گیا؟ دوسرا فائدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے, یخرجکم من الظلمات الی النور. اور تیسرا فائدہ وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کے اوپر بڑی رحمت کرنے والا ہے, بڑی درگزر کرنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا لے گا, پوری دنیا کے لوگ جو ہوں گے نا ان سے پردے میں کر لے گا بندے کو اللہ تعالیٰ. اور وہ بندہ کوئی بیچ میں مترجم نہیں ہے, میری طرف توجہ رکھیے, بیچ میں کوئی مترجم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے اس بندے کو پردے کے اندر لے لے گا, تو پھر اس بندے کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوانا شروع کرے گا. ہاں میرے بندے یہ تو نے غلطی کی, بندہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے کی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, اس طرح غلطیاں اس کو گنوانا جب اللہ تعالیٰ شروع کرے گا نا, تو بندہ کہے گا کہ میں تو پھنسا ہی پھنسا, ابھی تو میرے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ شمارا کر رہا ہے, میں تو بڑی میں نے غلطیاں کی ہیں, بڑے میں نے گناہ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا بندے کو, کان بالمؤمنین رحیما. اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کیا کرتا ہے؟ رحمت کرتا ہے. مومنین بندے کے اوپر رحمت کرتا ہے. کن کے اوپر؟ جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا میرے بندے جنت کے اندر جا, میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا, جتنے بھی میں نے تجھے گناہ گنوائے ہیں ان کو نیکیوں کے اندر بدل دیا, تو جا جنت کے اندر چلا جا. تو بندہ آگے سے کہے گا کہ یا اللہ ابھی تو میرے اور بھی بڑے گناہ ہیں. یعنی اس وقت پہلے تو ڈر رہا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس کا جنت کا, تو پھر یہ کہے گا کہ میرے اور بھی گناہ ہیں, تاکہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیا جائے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بندے کے اوپر رحمت کرنے والا, شفقت کرنے والا, مومنین کے اوپر ساری دنیا سے اس کو پردے کے اندر لے کر خود اس کے ساتھ باتیں کرنے والا, پھر باتیں کرنے میں اس کو گناہ گنوا کے پھر اس کو معاف کرنے والا, رحمت اس کے اوپر کرنے والا, اس کو مغفرت کے ساتھ ٹیک دینے والا. مومنین بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, دوسرے بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. اور یہ پکی بات ہے, جو بندے نماز نہیں پڑھتے نا, نماز مومن بندے پڑھتے ہیں نا, ایمان والے مسلمان پڑھتے ہیں, جو بندے نماز نہیں پڑھتے نا اس کو ایک تو پاکی پلیتی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, یہاں بیٹھا گدھے کی طرح پیشاب کر کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی شلوار خراب, اس کے کپڑے خراب, اس کی ٹانگوں کے ساتھ پیشاب کا قطرہ لگا ہوا. اور آپ نے وہ حدیث پڑھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب کوئی بڑی بات کے اوپر نہیں ہو رہا. ایک جو ہے وہ چوری کیا کرتا تھا, اور دوسری
دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا واللہ اس کو کوئی پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہوتا، جہاں بیٹھا رہا کے اوپر پیشاب کر کے اٹھ کے شلوار باندھ کے یا پینٹ وغیرہ جو بھی اس کی لنگی وغیرہ ہے باندھ کے چلا جاتا ہے. اس کا پیشاب جو اس کی ٹانگوں کے ساتھ اس کے کپڑوں کے ساتھ اس طرح آگے پیچھے وہ چھینٹوں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. یہ مومن ہے نہیں مومن. اور میں نے دیکھا بزرگوں کے اندر ہم کام کرتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے، کھڑا ہوتی رہے مشکل نہیں کہ میں نے دیکھا بزرگوں کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں واللہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے کی بجائے نا بےہودہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. اور حالی بلانا ہے نا گالی دے کے بلائیں گے، تیری ماں دی تیری فلاں دی، ادھر آ گل دے ٹھیک ہے. اور واللہ موبائلوں کے اوپر گانے بجاتے ہیں، سارا دن گانے بجاتے ہیں. اور اس کو سمجھائے نا، پھر میرے جیسا کوئی بندہ سمجھائے نا ان کو تو پھر آگے سے کہتے ہیں مولوی تو خالی دگ لگتا ہے، بڑا دنیا بڑی لمبی ہے، گانے سننے چاہیے، آ تم ہی سن تھوڑا سا مزہ آئے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے گانوں کے اندر کتنی لذت ہے. تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق کرتا ہے. اس کو دین کی کوئی بات سمجھائی جائے پھر اس کا آگے سے مذاق کرتا ہے. اللہ اکبر. آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام. کتنے فائدے ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے. پہلے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں. دوسری بات لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور تیسری وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی. اس کے بعد چوتھی تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ اکبر. قیامت کے دن جب تیری ملاقات رب کائنات سے ہوگی، یوم یلقونہ سلام، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ قیامت کے دن جب تو اس سے لقاء کرے گا، ملاقات کرے گا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو تحیہ ہے نا، تیرے لیے جو تحفہ ہے وہ سلام کا تحفہ ہے. تیرے اوپر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے گا، تجھے السلام علیکم کے تحفے ملیں گے جب قیامت کے دن تیری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے قیامت کی سختیاں کتنی ہیں، بار بار آپ نے سنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا پسینہ اس کے جسم سے اس طرح نکلے گا، کسی بندے کے نام ہے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، وہ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا. اور جو سورج جو ہے یہ بالکل بندوں کے قریب ہو جائے گا، آگ برسا رہا ہوگا. ایسے حالات کے اندر اگر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سلام بھیج دے، یہ کہہ دے کہ میرے بندے کے لیے سلامتی ہے، امن ہے، تو اس سے بندے کے لیے اور کیا چیز چاہیے محشر کے میدان کے اندر. ابھی پانی کی قیمت کا کسی کو پتہ نہیں کہ پانی کتنی نعمت ہے. جب بندے کو فل پیاس لگی ہو نا، بڑی شدت کی پیاس لگی ہو، تو واللہ پھر جب پانی کا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی، کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ پانی، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس دن ہمیں پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سلامتی کے سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ یہ بندے میرے دنیا کے اندر کام کاج بھی کرتے رہے، اس کے ہاتھ میں تھوڑا تھا، یہ تھوڑے سے لوگ توڑتا رہا، لیکن پھر بھی اس کی زبان کے اوپر کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. اس طرح کے کلمات تھے، یہ اپنی زبان سے میرے ذکر کرتا رہا اپنی زبان سے. اللہ اکبر. اس کے بعد وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. کون سا اجر ہے؟ جنت کی شکل کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، کسی آنکھ نے آج تک ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی دل نے آج تک ان نعمتوں کا تصور تک نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے اندر کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے، یہ حسن پرست لوگ جب کنجری ناچتی ہے نا سکرین کے اوپر آ کر، پھر بیٹھتے اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر اس کے بڑے تذکرے کرنے والے، دیکھو نا اس کے ہونٹ کتنے خوبصورت تھے، کس طرح وہ اپنے جسم کو کس طرح ہلاتی تھی، کس طرح کی باتیں کرتی تھی، اس طرح کی اپنی مجلس کے اندر ان کنجریوں کے تذکرے کرنے والے
حسن پرست لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین لوگوں کے لیے اتنی خوبصورت جنت کے اندر عورتیں تیار کر رکھی ہیں. واللہ میں نے حدیث پڑھی, فرمایا کہ اگر اس کو جنت کے 70 لباس بھی پہنا جائیں گے, 70 لباس پہنانے کے باوجود اس کی پنڈلی کا گودا جو ہے نا, اندر سے گوشت جو ہے وہ پھر بھی نظر آئے گا. اتنی خوبصورت. اگر وہ دنیا والوں کی طرف جھانک دے, اپنا آنچل پیچھے کر کے, اپنا دوپٹہ پیچھے کر کے دنیا والوں کی طرف خالی دیکھ لے, تو جتنے بھی اندھیرے ہیں دنیا کے اندر, یہ جتنے بھی اندھیرے ہیں ظلمات ہیں, سارے چڑھتے ختم ہو جائے. اتنی خوبصورت. آپ جانتے ہیں کہ دن کے اندر بھی ستارے جو ہیں نا آسمان کے اوپر موجود ہیں, چاند بھی موجود ہے, اور بعض اوقات آپ نے چاند دیکھا بھی ہوگا. دن کے اندر بھی یہ چیزیں آسمان کے اوپر موجود ہیں, لیکن سورج کی لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے, سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستاروں کی اور چاند کی روشنی کے اوپر غالب آ جاتی ہے, اس کی روشنی کو مدم کر دیتی ہے, یعنی سورج غالب آ جاتا ہے ان کی روشنی کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح یہ جنت کی حور دنیا والوں کی طرف دیکھ دینا, دنیا والوں کی طرف جان کر دیکھ لے, تو اتنی خوبصورت ہے, اتنی لائٹ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی اندھیرے ہیں سارے کے سارے ختم. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی جنت کی حور کا ایک دوپٹہ خالی جو اپنے سر کے اوپر لیتی ہے, اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں سارے بھی دے کر اگر جنت کی عورت کا جو دوپٹہ ہے نا خالی خریدنا چاہو تو وہ خرید نہیں سکتے, اتنا مہنگا. اور جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ, ایک نقطہ خالی دنیا جہان کے سارے خزانے دے کر بھی خریدنا چاہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دے گا. جنت کے اندر اگر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ بندہ خریدنا چاہے تو اتنی مہنگی ہے کہ وہ خرید نہیں سکتا. یہ ملے گی کس بات سے, جنت ملے گی کس چیز سے؟ اتنے بڑے محل, اور جو آخری جنتی جنت کے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ یہ سارا تیرے لیے ہے, یہ ساری جنت تیرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بھی ساری تیرے لیے. دنیا کے اندر تُو نے دنیا دیکھی کتنی بڑی زمین, اس زمین کو 10 ضرب کر کے بھی میں تجھے دیتا ہوں. یا دنیا کے اندر کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جس کے پاس اتنا سلطنت ہو جتنی میں آج تجھے عطا کرتا. ایک آخری ادنا جنتی جو جہنم کے رگڑے کھا کے جب باہر نکلے گا نا, تو پھر جب باہر نکل جائے گا تو وہ سمجھے گا خالی میں ہی باہر نکلا ہوں جہنم سے, سارے لوگ جہنم کے اندر ہیں. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے نجات دے دی ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پہلے تجھ سے لوگ بڑے اعلیٰ مقام پا چکے ہیں. یعنی یہ آخری جنتی جو چھوٹا بالکل, اس کے پاس اتنی نعمتیں ہوں گی کہ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے پاس اتنی نعمتیں موجود نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے اجر تیار کر رکھے ہیں. واللہ یہ بیٹھا ہوگا بسیریوں کے اوپر ٹیکیں لگا کے, اس کی عورتیں اس کے پاس ہوں گی, اس کے جو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پانی پلانے والے, مشروب پلانے والے اس کے آگے پیچھے گھومیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ پرندے آسمان کے اوپر اٹھتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے, جب اوپر اس کے ساتھ کے اوپر اٹھتے نظر آئیں گے, اس کے دل کے اندر خالی یہ صبر پیدا ہوگا کہ کاش ان پرندوں کو میں کھاؤں, ڈھونڈ کے کھاؤں. تو واللہ اسی طرح اس کی خواہش جو دل کے اندر اٹھے گی نا, اس کو کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اسی طرح جو اس کی خواہش کے مطابق ان پرندوں کو پیش کر لہم ما یشاؤون, جو بھی تم اس کے اندر چاہو گے, تمہارا جو دل چاہے گا ان کے لیے وہ جنت کے اندر موجود ہے. اور عام دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کھاتے ہیں, آدمی اگر روزانہ سیب کھانا شروع کر دینا تو بندے کا سیب کھانے سے دل اکتا جاتا ہے. کوئی بھی آم کھانا شروع کر دے, گوشت کھانا شروع کر دے, کوئی بھی چیز روزانہ کھائے نا تو اس کا دل اکتا جاتا ہے کہ میں یہ نہیں, اب میرا دل نہیں کرتا. لیکن جنت کے اندر روزانہ کوئی چیز کھائے گا, روزانہ اس کے مزے کے اندر جو ہے مزہ بڑھتا ہی جائے گا, اس کا دل اکتائے گا نہیں. دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی. آج دودھ اگر خریدو کہیں سے تو ملاوٹ والا پانی والا. جنت کے اندر واللہ دودھ کی خالص دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کر رکھی ہیں؟ اعد لہم اجرا کریما, کن کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی؟ جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے زبان سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ بھی بات مسترد حکم کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میزان لگائے گا نا, میزان, بات کو غور سے سنیے گا, تو میزان اتنا بڑا ہوگا کہ جتنی یہ زمین و آسمان کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر آ جائیں گی.
اور بھی جگہ خالی بچے گی، اتنا بڑا ترازو، تو فرشتے دیکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ اتنا بڑا ترازو، اس کے اندر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. کسی بندے کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ جو اس ترازو کو بھر سکے گا؟ کسی بندے کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ یا اللہ جو اس ترازو کو بھرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں میرے بندے ہیں جو اس ترازو کو بھر دیں گے. اللہ اکبر، جو اس ترازو کو بھر دیں گے. اتنی نیکیاں میرے بندوں کے پاس ہیں تو وہ اس ترازو کو بھی بھر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں اس بات کے اوپر یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ کلمتان حبیبتان کلمتان ثقیلتان کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن وثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بڑی ہلکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، اور قیامت کے دن جب میزان کے اندر رکھے جائیں گے نا، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کو بھر دیں گے. میدان کو کیا کریں گے؟ بھر دیں گے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کہنے میں؟ کچھ لگتا ہے ٹائم کہنے میں؟ اور واللہ جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے اس کا دل بھی بڑے سکون کے اندر رہتا ہے. اس کا دل دنیا دل میں کام کر رہا ہے نا، اس کا دل گھبراتا نہیں ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کا دل کسی سوچ کی طرف، اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے. اور یہ قیامت کے دن جب محشر کے میدان کے اندر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے پاس وزنی اعمال ہونے چاہیے تھے. ایک حدیث میں آپ کو سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان کے بارے میں کہ ایک بندے کا میدان لگایا جائے گا. جب میدان لگایا جائے گا نا تو اس کا نیکیوں اور بدیوں کا پلڑا دونوں برابر ہوگا. نیکیوں اور بدیوں کا پلڑا دونوں برابر ہو جائیں گے. اب یا تو بدی کا پلڑا بھاری ہو تو یہ جہنم کے اندر چلا جائے، یا نیکی والا پلڑا بھاری ہو تو پھر یہ جنت کے اندر چلا جائے. دو ہی باتیں ہیں نا. اب اس کے دونوں پلڑے بالکل برابر ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا کہ جا محشر کا میدان پورا بھرا پڑا ہے، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، تیری ماں بھی ہے، تیرا باپ بھی ہے، تیرا بھائی بھی ہے، تیری بہن بھی ہے، تیرے عزیز و اقارب سارے دوست احباب سارے موجود ہیں. جا کسی سے ایک نیکی لے کے آ. کتنی نیکیاں؟ 10 20 15 16 100 نہیں ہے، صرف ایک نیکی لے کر آ تو تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے. واللہ یہ صحیح حدیثیں ہیں. ان کے اوپر اگر کوئی بندہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو ان کو نہیں مانتا، تو اس کی اپنی سوچ. یہ صحیح حدیثیں ہیں. اور حدیثوں کے اوپر یقین جو بندہ نہیں کرتا صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے تو واللہ وہ اپنے اسلام کی خیر نہ ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے یار یہ باتیں آگے جہان کی پتہ نہیں ہے، کہ نہیں مولوی اپنی طرف سے بنا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا بڑا اجر. ٹھیک ہے، ان حدیثوں کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اگر ان حدیثوں کے اوپر ہمیں یقین نہیں کریں گے تو پھر اسلام کے اوپر کیسے چلیں گے؟ کیسے تغو کریں گے جنت کی؟ کس طرح اعمال وہ کریں گے کہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے؟ کس طرح جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ بندہ جائے گا محشر کے میدان کے اندر لوگوں کے پاس کہ کہیں سے مجھے ایک نیکی مل جائے. اپنے باپ کے پاس جائے گا، اس کو نیکی دینے سے انکار کر دے گا. ماں کے پاس جائے گا، نیکی دینے سے انکار کر دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و اخیہ. اس کی بیوی بھاگے گی، اس کا بیٹا بھاگے گا، اس کی ماں بھاگے گی، اس کا بھائی بھاگے گا. سارے لوگ اس سے بھاگیں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی جان کی لوگوں کو پڑی ہوگی. تو چلتے پھرتے پھراتے اس کو ایک ایسا بندہ ملے گا، اس کے سامنے اپنی بات رکھے گا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنی بات رکھے گا اس کے سامنے کہ مجھے ایک نیکی چاہیے. وہ بندہ کہے گا کہ مجھے نیکی پکڑ چلا. اب یہ بندہ دوڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں نیکی لے کر آیا. اللہ تعالیٰ ساری بات جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ کون اس کو نیکی دے گا کون نہیں دے گا. لیکن بندوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا قدردان ہوں، میں بندے کی کتنی قدر کرتا ہوں، اور بندہ میری طرف آئے تو صحیح، میں بندے کے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہوں. وہ بندہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس بندے نے تجھے یہ نیکی دی ہے؟ تو بندہ بتائے گا کہ فلاں بندے نے یا اللہ مجھے نیکی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کو بھی بلا کر میری طرف لے آ. دونوں یہ بندے آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. جب دونوں کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ نیکی دینے والے سے پوچھے گا کہ تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ آج تو سارے بندے ان کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، تو نے اس کو نیکی کیوں دے دی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس صرف ایک نیکی تھی. کتنی نیکیاں تھی؟ صرف ایک نیکی تھی.
اور ایک نیکی کی وجہ سے میں تو جنت کے اندر جانے والا نہیں، میرے گناہ ہی گناہ ہیں اور گناہوں والا میرا پلڑا باری ہے. تو اس نے کہا کہ میرا ایک نیکی کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے، تو میں نے اس کے اوپر ترس کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے اس کو نیکی دی. چلو یہ تو جنت کے اندر چلا جائے نا، میں تو ویسے ہی جہنم میں جانے والا ہوں. میں نے اس کے اوپر رحم کیا. واللہ بات کو غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے اوپر رحم کیا، میں تجھ سے کئی زیادہ رحم کرنے والا، جا تو بھی اس کے ساتھ جنت کے اندر چلا جا. تو نے میرے بندے کے اوپر رحم کیا، میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں، بھی جنت کے اندر چلا جا. اس وقت پتا چلے گا کہ میدان کے اندر ایک ہلکا سا نقطہ بھی کتنی قدر و قیمت کا حامل ہے. آج کسی کو بتاؤ نا کہ اللہ کے بندے یہ گانے نہ سن، اپنی زبان سے گالیاں نہ بک، اپنی زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت کر. اگر دن میں تجھے اتنی آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر اتنی تجھے یہ آیت آتی ہے، بار بار اس کو دہراتا رہے گا، بار بار دہراتا رہے گا، تجھے پتہ ہے تیرے کھاتے کے اندر کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. صرف ایک نیکی کی وجہ سے بندے کا کام رک جاتا ہے. اور واللہ اگر خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خالص رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ راستے کے اندر جاتے ہوئے تکلیف دہ چیز جو ہے نا اس کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دیتا ہے کہ اللہ کے بندے کو اس سے تکلیف نہ ہو، اگر بندے کی یہ نیکی قبول ہو جائے نا، واللہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر بندے کی یہ نیکی قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور بھیجے گا. اگر یہ نیکی قبول ہوگی تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے. انما کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ صرف انما صرف یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ اگر قبول کرتا ہے تو کس سے قبول کرتا ہے؟ ڈرنے والوں سے، پرہیزگاروں سے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، ان بندوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیاں قبول کرتا ہے. تو ذکر اذکار، میں نے سارا درس آپ کو ذکر کے متعلق کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے. اب ذکر کون سے ہیں؟ آپ یہ حسن المسلم کتاب لے لیں چھوٹی سی، اس کے اندر صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے اذکار کرتے تھے، شام کے وقت کون سے اذکار کرتے تھے. اگر کوئی بندہ یہ شام کے وقت کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ صبح اور شام یہ دعا پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا. جو یہ لفظ پڑھتا ہے نا 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوش ہے نا، رضی تو میں راضی ہوں کہ اللہ کے رب ہونے کا، اسلام کے دین ہونے کے اوپر راضی ہوں، جو بھی احکام ہے دین کے میں قبول کرتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ داڑھی رکھنا مجھے بھاری محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنی مجھے بھاری لگتی ہے، عورتوں کو پردہ کروانا مجھے اچھا نہیں لگتا، گھر کے اندر یہ اسلامی ماحول پیدا کرنا مجھے یہ نہیں اچھا لگتا. ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، کہتا ہے کہ وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے کے اوپر میں راضی ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت لے کے آئے ہیں اس کے اوپر بھی راضی ہوں. یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ کے دین سے راضی، اللہ کے نبی سے راضی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا بندے سے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو کہاں بھیجے گا؟ وہ اپنی جنت النعیم کے اندر بھیجے گا، جو نعمتوں بھری جنت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھیجے گا. ٹھیک ہے. اور جو بندہ یہ سعید الاستغفار کرتا ہے، سعید الاستغفار آتا ہے لوگوں کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، آتا ہے لمبا. یہ سعید الاستغفار اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح اس کو پڑھتا ہے اور شام میں اس کو پڑھتا ہے، شام کو اس نے پڑھا اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے فجر کے وقت سے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ بندہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا، بشرطے کہ یہ فرائض مکمل کرتا ہے، عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اور واللہ میں نے لوگوں کو یہ سعید الاستغفار بتایا نا، تو لوگوں نے یاد کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہمیں یہ چھوٹا استغفار کافی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر اس کو بتائے کہ اس کمپنی کے اندر 50 ریال دیہڑی ملتی ہے اور دوسری کمپنی کے اندر 100 ریال دیہڑی ملتی ہے، کام تھوڑا مشکل ہے، کہے گا مشکل کام کوئی مشکل نہیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا جسم ہٹا کٹا ماشاءاللہ میں مضبوط، ساری یہ باتیں کرے گا کہ 100 کہاں اور 50 کہاں، میں 100 لینے کے لیے تیار ہوں، وہاں جائے گا محنت کرے گا. لیکن کہتا ہے کہ یہ بڑا لمبا استغفار ہے،
سید الاستغفار بڑی لمبی دعا ہے، یہ مجھے یاد نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہاں اس سے انکار نہیں ہے کہ استغفار کرنے کے بھی بڑے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا ہے استغفار کی وجہ سے، لیکن جس کے اندر زیادہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام رکھے ہوں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے میں پتہ ہو کہ یہ اس کے فوائد ہیں، تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو بندہ فرض نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ۔ شاید میں آپ کے علم کے اندر کوئی اضافہ نہ کر سکوں، لیکن آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جن سے بعض اوقات لوگ غافل رہ جاتے ہیں اور ان کے کرنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندے غافل رہتے ہیں ایسے کاموں سے اور بندوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن غافل سستی، ٹھیک ہے، اور ان کے کتنے فوائد ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں جاتی کہ یہ کام کرنے سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، یا ایک حدیث کے اندر تھا 34 مرتبہ، ٹھیک ہے، یا 33 مرتبہ کہنے کے بعد ایک یہ دوسری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 کا عدد پورا کرتا ہے نا جو بندہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پانی پھیر دیتا، معاف کر دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اپنے زبان کے اوپر دن میں ایک دوسرے کو گالی بکنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بات بتا کے بات ختم فرمایا کہ ایسا ذکر میں آپ کو بتاؤں جو ایسا بہترین الفاظ ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے نا، یہ یعنی ساری دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب یہ 4 کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات ہیں۔ تو بھائیو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان کے اوپر رکھیے گا، کرتے رہیے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ کدھر ہوتا ہوں؟ اس بندے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں نا، تو میں اس وقت تک بندے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔